فصل کاٹ کر جو ہی آگے جاتے تھوڑا میدان کے اندر فصل کاٹ رہے تھے. یعنی یہ مثالیں ہیں, نشانیاں بھی ہیں. ہمیں فصل کاٹ کے جب آگے جا یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو پیچھے جو حصہ کاٹ کے آئے تھے وہ بھی بیج بونے کے بعد پک کے فصل تیار ہو جاتی تھی. اتنی دیر میں فرمایا کہ فصل کاٹتے 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 آگے جاتے ہیں, آگے جا جو پیچھے مڑ کے دیکھتے تو پیچھے پھر فصل پک کے کٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی تھی. فرماتے ہیں حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام دیکھ کر حیران ہوا. جبریل کو پوچھا, جبریل یہ کون سے لوگ دکھائے جا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے جو دنیا میں آپ کی امت میں سے مہاجرین اور مجاہدین ہیں. یا رسول اللہ, جو آپ کے دین کی خاطر ہجرتیں کرنے والے لوگ, جو آپ کے دین کی خاطر محنتیں کرنے والے, کوششیں کرنے والے, دین کو پھیلانے والے, دین کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے والے, کوشش کرنے والے دین کے لیے, یا رسول اللہ ان کو اجر اللہ یوں دے گا جس طرح ان لوگوں کا اجر دکھایا گیا ہے کہ ابھی فصل کاٹتے نہیں ہے پوری, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فصل پک کر کٹنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. اتنا اجر اللہ کریم نے میدان محشر میں عطا فرمائے گا, قبر حشر میں ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ جس ہر روز ہی کسی کی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پر تھا, مجھے رائٹ سائڈ سے ایک آواز آئی, کسی مرد نے مجھے آواز دی اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. حضور فرماتے میں نہیں رکا, تھوڑا آگے چلا تو مجھے بائیں سائڈ سے, لیفٹ سائڈ سے, وینسٹرے سائڈ سے آواز آئی. پھر مجھے کوئی مخاطب کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک جائیے. حضور فرماتے میں نہیں رکا. فرماتا تھوڑا میں آگے جا رہا ہوں تو ایک انتہائی خوبصورت زینت بھری عورت وہ باہیں اپنے بازو کھول کے تو کھڑی ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے, میں نہیں رکا. تھوڑا آگے گیا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ کو رائٹ سائڈ سے آواز کس نے دی تھی؟ فرمایا کس نے آواز دی؟ عرض کی حضور وہ جو رائٹ سائڈ سے آپ کو آواز آئی تھی اگر آپ اس پر لبیک کہتے تو وہ یہود کی آواز تھی, اگر آپ رک جاتے اور انتظار فرماتے اور بات کر لیتے اس سے تو معاذ اللہ آپ کی قوم کلمہ پڑھنے والی کا کثیر حصہ جو ہے وہ یہودی ہو جاتا. آپ کو اللہ نے ایسی ہدایت دی ہے کہ آپ نے آواز نہیں سنی, آپ کی امت بچ گئی. فرمایا جو وینسٹرے سے آواز آئی تھی اگر آپ اس آواز پر رک جاتے, جواب دیتے, بات کر لیتے تو وہ عالم عیسائیت کی آواز تھی, اگر آپ اس پر رک جاتے تو آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کثیر تعداد میں لوگ پلٹ کے مسلمانوں سے پھر عیسائی ہو جاتے, مگر اللہ نے آپ کو آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بچا لیا. اور فرمایا وہ جو عورت زینت کے ساتھ بازو کھولے کھڑی تھی اور کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے اور لبیک کہہ دیتے اور اس کی بات سن لیتے تو وہ عورت دنیا تھی, اگر آپ اس کی بات کا بھی جواب دے کر رک جاتے تو آپ کی امت میں وہ لوگ بہت کم ہو جاتے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے ہیں. ساری کی ساری امت دنیا کے فتنوں میں غرق ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ کوئی تیری زلفوں کی خاطر ماریں کھاتا, حبیب کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو تیری دین کی خاطر سر کو نیزے پہ چڑھوا لیتا, کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو تیرے دین کی خاطر آخرت کو ترجیح دیتا, دنیا کو چھوڑ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بڑا اچھا صاف ستھرا پاکیزہ گوشت جو ہے وہ ان کے سامنے پڑا ہے, روسٹڈ, روایت کے الفاظ میں بنا ہوا گوشت, روسٹڈ گوشت فرمایا, پاکیزہ صاف ستھرا ان کے سامنے پڑا ہے. دوسری سائڈ پہ ان کے جو ہے وہ بڑا بدبودار غلیظ پرانا گلا سڑا گوشت جو ہے وہ پڑا ہے. فرماتے میں نے ایسے عجیب لوگ دیکھے کہ وہ جو اچھا خوبصورت بنا ہوا روسٹڈ بڑا اعلیٰ لذیذ جس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس طرف تو نہیں جاتے, مگر وہ جو غلیظ پرانا گلا سڑا گوشت ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگوں کی مثال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نکاح سے حلال عورتیں جن کو عطا فرمائیں مگر وہ اپنی حلال طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جا کے راتیں بسر کرنے والے لوگ ہیں.
ہمیں ایسے ہی ہیں جن کو بہت اچھا لذیذ کھانا دیا جائے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ کسی ایسے گوشت کی طرف چلے جائیں جو بنا ہوا نہ ہو، گلا سڑا گوشت ہو۔ آقا ارشاد فرماتے میں اور تھوڑی دور آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو الٹا لٹکا کے سینوں کے بل جن کو لٹکا دیا گیا ہے، آہوزاری کر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے عذاب کے ٹلنے کی دعائیں کرتی ہیں، مگر ان کا عذاب ختم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ میری امت کی کون سی عورتیں ہیں؟ عرض کی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں بدکاری کیا کریں گی، اللہ ان کو قیامت کے دن الٹا جو ہے سینوں کے بل لٹکا دے گا، سارا محشر ان کا تماشا دیکھے گا، معاذ اللہ۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو نشانیاں دکھائی ہیں، وہ آ کے تمہیں بتا رہا ہے لوگوں اب تو سدھر جاؤ۔ حضور فرماتے میں نے ایک اور قوم دیکھی معراج کی رات، اس قوم کا حالت یہ تھی کہ اس کی شرم گاہوں پر چیتھڑے بندے تھے، انسان تھے مگر جانوروں کی طرح زمین پر چل رہے تھے، اور جو چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ فرمایا جہنم کے پتھر تھے، وہ جہنم کے پتھر کھانے کے لیے انہیں دیے گئے، جہنم کے کانٹے کھانے کے لیے دیے گئے، اور کھڑے ہو کر نہیں، جانوروں کی طرح زمین پہ معاذ اللہ منہ مار کے چل رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں کہ عذاب دور ہو جائے، مگر عذاب نہیں ٹلتا۔ فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کثیر مال و دولت دیا ہوگا مگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان کو قبر و حشر میں اس عذاب کے اندر رکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگے چل رہا تھا، میں نے چلتے ہوئے قوم دیکھی کہ جس قوم کے سروں پر پتھر پڑتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں آگے گرتی ہیں، وہ پتھر اتنے زور سے پڑتا ہے کہ سر پاش پاش ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور دور تک پھیل جاتا ہے، وہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، پھر اللہ کے امر سے سر کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر پتھر برستا ہے، پھر سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو ادا نہیں کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے اوپر ان کا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا، روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی جو سارا سارا دن فٹ بال کھیلتے تھے، سارا سارا دن فٹ بال دیکھتے تھے، سارا سارا دن گیمیں کھیلتے، گیمیں دیکھتے تھے، 6 گھنٹے اسکائپ پر بیٹھ کر اپنے دوستوں سے باتیں کرتے، ان کے سروں میں درد نہ ہوتی تھی، 6 گھنٹے انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں دیکھتے، ان کے سروں میں درد نہ ہوتی تھی، جب بھی نمازوں کا وقت آتے ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے، نماز کے حکم کو بوجھ سمجھتے تھے، نماز کے حکم کو اپنے اوپر ایسا بھاری بوجھ سمجھتے کہ نماز ادا کرنے کے لیے خوشی خوشی نہ جایا کرتے۔ ایسے لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر نمازوں کو ادا نہیں کرتے، فرمایا حبیب انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ سروں کے پر پتھر مارے جائیں گے، سر پاش پاش ہو جائیں گے، پھر جوڑے جائیں گے، پھر پاش پاش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ انہیں قیامت تک اسی عذاب کے اندر گرفتار رکھا جائے گا۔ آج ہمارا مقصد یہ بن گیا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس میر کے کھلیر تو ہونے چاہیے، ہمارے بچے کے پاس میر کے بیل تو ہونی چاہیے، ہم بچے کو اعلیٰ اچھا ولا کو لے کر ضرور دیں، مگر کون سی ماں ہے جو آج یہ عہد کر کے جائے کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گی؟ کون سا باپ ہے جو یہ عہد کر کے جائے کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا؟ کون سا دوست ہے جو بے نماز دوست کو نمازی بنانے والا ہے؟ کون سا بیٹا ہے جو دوسرے دوستوں کو اپنا نمازی بنانے والا ہے؟ فرمایا اللہ کا عذاب ایسے بے نماز کو ملے گا کہ جو ہی نماز کا وقت آیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا بھاری کام ہے، معاذ اللہ، باقی ہر کام انہیں آسان لگتا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا اس کو بھاری کام سمجھ لیتے تھے۔ آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات آج کی عرض کرتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا معراج کے سفر پر چلتے چلتے مررت علی موسیٰ فی لیلۃ اسریٰ بی عند القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ بولیے سارے بولیے، کس کو دیکھا؟